اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب، جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے، سلام اللہ علیہا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں مرزا جیلمی نے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود متفقن علیہ حدیث کے مقابلے میں مرزا جیلمی نے المستدرک سے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیا اور گفتگو کی، جس پر ہم نے مرزا جیلمی کا علمی طریقے سے مواخذہ کیا اور مرزا کی گرفت کی، اور یہ بالکل بات واضح کی دلائل کے ساتھ اصول محدثین اور محدثین کی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ مرزا جیلمی نے جو روایت بیان کی ہے یہ روایت جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر جو مرکزی راوی ہے، اس کے جتنے طرق اٹھا کر دیکھ لیں، مرکزی راوی اس میں جمع بن عمیر ہے. تو دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ جمع بن عمیر ضعیف راوی ہے اور اس پر بڑی سخت جروحات محدثین نے کی، کذاب تک کی، من اکذب الناس تک کی جروحات، اور یہ رافضی ہے اور حدیثیں گڑتا ہے اور اس کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں، اور دیگر بہت ساری سخت جروحات محدثین کے میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کی اور واضح کیا کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک، جمہور محدثین کے ہاں یہ ضعیف حدیث ہے. اب مرزا جیلمی سے اب اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو مرزا جیلمی نے اب باطل قسم کی تعویلات کرنی شروع کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. جی امام حاکم نے اس کو صحیح کہہ دیا. یہ اگلا سوال ہے، آپ نے ٹی وی پر اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث بیان کی مولا علی کی فضیلت کا اوپر الحاکم سے، تو وہ حدیث ضعیف ہے کیا؟ اور بخاری میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث دور کی کتاب میں ہے. یہ اس طرح بینچ پہ پک اینڈ چوز نہ کریں. وہ جو انہوں نے بات کی تھی نا، اس کے میں نے جواب میں بات کی تھی. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں. نبی الاسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہ فضیلت تو کسی اور کے بارے میں نہیں کہ اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا جائے، وہ بات ہی کچھ اور رہی تھی. ضعیف حدیث نہیں ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہوا ہے. اگر کسی کو اس کی صحت پہ اختلاف ہے تو اس کا رائٹ ہے. میرے بھائی یہاں تو لوگ بخاری مسلم کی احادیث کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں. رہا کہ یہ دور کی کتاب میں ہے تو دور کی کتاب میں ہے، لیکن اہل البیت کی فضیلت میں جو چیزیں ہیں وہ اصلاً بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اختلاف رائے رکھنا چاہتا ہے اس حدیث کی صحت کے اوپر تو رکھے، اس کا رائٹ ہے. امام حاکم نے بہرحال اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں، ضعیف حدیث کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل بات واضح ہے کہ ضعیف حدیث اگر عقائد کے باب میں آئے تو عقائد کے باب میں ضعیف حدیث قابل قبول نہیں. اسی طرح احکامات کے باب میں اگر ضعیف حدیث آتی ہے تو احکامات کے باب میں بھی ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ احکامات کی وہ قسم ہو جو محل احتیاط میں ہو. باقی رہ گئے فضائل، مناقب، زہد، قصص، اخلاق اور رقاق، دیگر اس طرح کے چیپٹرز اور ابواب، تو اس میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، فضائل میں قبول ہے. لیکن جب مسئلہ افضلیت کا آئے گا، افضلیت کا مسئلہ، شیخین کی افضلیت کا، یہ ہمارے ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، یا دیگر عقائد کا مسئلہ آئے گا، تو عقائد کے باب میں ضعیف حدیث ہمارے اہل سنت کے ہاں جمہور محدثین کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہے. بلکہ عقائد کے باب میں تو اجماع ہے محدثین کا کہ ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے. باقی رہ گئے فضائل، مناقب، زہد، قصص، اخلاق، آداب اور رقاق وغیرہ. تو ایک عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار کے صفحہ 16 پر امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قال العلماء من المحدثین والفقہاء،
محدثین اور فقہا میں سے علماء نے یہ بات کی ہے کہ یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، کہ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں اگر حدیث موضوع نہ ہو، صرف ضعیف ہو، تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، ہاں جو ہے وہ احکام کے باب میں، خرید و فروخت کے باب میں، نکاح طلاق کے باب میں، حلال و حرام کے باب میں ضعیف حدیث نہیں چلے گی، بلکہ کم از کم جو ہے وہ حدیث کا حسن ہونا، یا تو حدیث صحیح ہو یا کم از کم حدیث حسن ہو تو تب قبول ہوگی۔ احکام کے باب میں ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ محدثین کا منہج ہے۔ اس پر اگر میں 2 درجن حوالے پیش کرنا چاہوں تو بحمد اللہ تعالیٰ 2 درجن کے قریب حوالہ جات محدثین کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد، قصص، اخلاق اور رقاق میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ مرزا جیلمی جو ہے وہ یہ نظریہ رکھتا ہے اور اپنے کئی بیانات میں یہ بات کر چکا ہے کہ ضعیف حدیث ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور ایک لیکچر ریکارڈ اس نے کروایا کہ ضعیف اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور تیسری جگہ پہ اس نے صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کرتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں موضوع حدیث کے بارے میں کومنٹس دیے ہیں، اس کو محض ضعیف حدیث کے اوپر اس نے چشمہ کیا، کیونکہ ضعیف اور موضوع کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر موضوع حدیث ضعیف ہے، لیکن ہر ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی۔ تو اس میں اس نے یہ کہا کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ جو صحیح احادیث موجود ہونے کے باوجود ضعیف احادیث بیان کرتا ہے وہ عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا حقدار ہے، یہ اس نے بیان دیا۔ تو اب ہم مرزا کو الزامی طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم نے یہ جو حدیث المستدرک سے بیان کی ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کے بارے میں تم یہ بات کر چکے ہو، اور ہم تمہارے اصول کے مطابق بات کرتے ہیں، تم نے خود یہ بات کی ہے۔ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے فالوورز کو یہ بات کی ہے کہ آپ نے مد مقابل سے بات کرنی ہے تو آپ نے اس کے مسلمات اور اصولوں کے مطابق بات کرنی ہے، اور یہ اس نے کہا، کہتا آپ نے وہ بات کرنی ہے جس اصول پر وہ دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے۔ آپ نے وہ بات کرنی ہے جس اصول کے اوپر وہ دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح وہ آپ کے اس میں آئے گا، پھر آپ اس کو وہ والی مثال دیں۔ یعنی آپ کا مد مقابل جب آپ کو غلط کہے جس اصول کے مطابق، آپ نے اس اصول کے مطابق بات کرنی ہے۔ تو مرزا جیلمی جس اصول کے مطابق ہمیں ٹونٹ کرتا ہے، ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے، ہم اس اصول کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ تم نے کس منہ سے اس ضعیف حدیث کو پیش کیا ہے۔ یہ وہ ضعیف حدیث ہے جس کو تمہارے بابا ناصر الدین البانی نے جامع ترمذی میں 3874 نمبر جب روایت بیان کی تو کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، اس میں اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے باطل قرار دیا۔ المستدرک کی تلخیص کی امام زاہبی نے اسی حدیث کے اوپر کمنٹس اور تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر جمع بن عمیر راوی متہم ہے، اور کہتے ہیں کہ لم تقل عائشہ ھذا اصلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اور یہ بیان اصلا نہیں دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصلا یہ بات ثابت نہیں ہے، جس کو امام زاہبی کہہ رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، جس کو ناصر الدین البانی کہتا ہے یہ باطل ہے، اور جس کو مرزا جیلمی کا دوسرا بابا زبیر علی زئی مشکات المصابی میں 6155 نمبر روایت کے تحت یہ کہتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور جمع بن عمیر اس میں راوی ضعیف ہے، اور جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس کو مرزا جیلمی ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام میں پیش کر رہا ہے، اور انوار الصحیفہ مرزا جیلمی کے بابا کی دوسری کتاب ہے، اس میں بھی جمع بن عمیر کو زبیر علی زئی نے ضعیف قرار دیا۔ تو یہ بالاتفاق محدثین کے ہاں یہ روایت جو ہے نا وہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اور مرزا جیلمی ابھی تک راگ الاپ رہا ہے، کہتا ہے یہ وہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور اسی امام حاکم کی المستدرک کے بارے میں مرزا جیلمی یہ کہہ چکا ہے کہ امام حاکم کی المستدرک کے اندر جو روایات موجود ہیں ان میں سے 50% روایات جعلی ہیں۔ وہ حاکم کے اندر روایت ہے، اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حاکم نے دعویٰ تو کیا ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پہ حدیثیں لے کے آ رہا ہے، لیکن جب آپ چیک کرتے ہیں تو 50% سے زیادہ روایتیں جعلی ہیں۔
المستدرک کی 50% روایات مرزا کے نزدیک جعلی ہیں، تو مرزا جی یہ روایت جو تم نے پیش کیا یہ انہی میں سے ہے جن کو جعلی قرار دے رہے ہو، کیونکہ جمح بن عمیر راوی ہے، اس کے اوپر کذب کی جرح ہے، متہم ہے، اور اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یدع الحدیث، حدیثیں گڑتا تھا، رافضین، وہ رافضی تھا، من اکذب الناس، لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا تھا یہ جمح بن عمیر جس کی روایت کو تم بیان کر رہے ہو۔ تو محدثین جمہور کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے۔ اور مرزا جیلمی کہتا جی سیدہ عائشہ سے پوچھ لیں، وہ کس کو زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبوب جانتی ہیں، تو وہ المستدرک میں جا رہے ہو، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جامع ترمذی میں 3657 نمبر حدیث ہے، یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بعد کہا، ان کے بعد عمر کہا، ان کے بعد کہا، ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، تمہارے بابا زبیر علی زئی نے کہا، دیگر محدثین نے جس حدیث کو صحیح کہا، اس صحیح حدیث کو چھوڑ کے تم المستدرک کی اس حدیث کا سہارا لے رہے ہو جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جس کا راوی متہم ہے، جس کا راوی کے بارے میں محدثین کہتے ہیں وہ حدیثیں گھڑتا تھا، لوگوں میں جھوٹا تھا، رافضی تھا، اس کا سہارا لے رہے ہو۔ اور پھر کہتا جی کہ میں المستدرک کے سے بیان کر رہا ہوں اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حاکم اگر کسی حدیث کو صحیح قرار دیں تو اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، اس اصول کو تم ماننے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر کہتا ہے یہ میں جس طرح اس نے ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھا تھا نا، اس پہ دعویٰ یہ کیا کہ میں نے ساری حدیث اس میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ جب اعتراض ہوا کہ اس میں تو 20 روایت ضعیف سند کے ساتھ ہیں، تو مرزا کہتا ہے جی اصل میں وہ میں نے احادیث کو جمع کیا ہے کیونکہ ان احادیث کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح قرار دیا ہے، تو میں نے علم کو جمع کر دیا ہے۔ تم نے یہاں تو علم کو جمع کر دیا ہے، اور جب نماز کی باری آئی، نماز کے مسئلے میں رفع الیدین کا بیان کرتے ہوئے تم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا، تمہارے بابا ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، ابن حزم نے صحیح کہا، اور تمہارے زبیر علی زئی کے استاذ احمد شاکر نے صحیح کہا، اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا، اس کو کیوں نہیں لے کے آیا تاکہ علم جو ہے وہ جمع ہو جائے صرف احناف کے بغض اور احناف کی دشمنی میں؟ تو مرزا جلوی کا کوئی ایک اصول نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مرزا کی خواہش پوری ہونی چاہیے، جس چیز سے مرزا کی خواہش پوری ہو جاتی ہے وہ اس کے نزدیک صحیح بھی ہے اور وہ اعلیٰ درجے کی بھی ہے، اور جو اس کی خواہش کے خلاف آتی ہے بس پھر کہتا ہے کہ نا جی یہ حدیث جو ہے نا قابل قبول ہی نہیں ہے، اور اس حدیث کو تو محدثین نے ضعیف قرار دی۔ ابھی لیٹسٹ اس کی روافظ کے ساتھ جو ٹھن گئی، اس میں بھی ایک روایت جس کو البانی تک نے صحیح کہا اور دیگر بہت سارے محدثین نے جس کو حدیث خلیفتین کو صحیح کہا، صرف اس بنیاد پہ مرزا ڈٹ گیا، کہتا جی اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور روایت ان کے ساتھ لہذا میں نہیں مانتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہی ضابطہ اور اصول ہے کہ جو جس کو صحیح مانتا ہے اس کے ساتھ لگا رہے، تو پھر تم روافظ کو کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ شریک القاضی والی خلیفتین والی حدیث صحیح نہیں ہے؟ تو مرزا جرمی کا ایک اصول نہیں ہے، یہ رنگ بدلتا رہتا ہے، گرگٹ کی طرح، ایک جگہ پہ کچھ ہوتا ہے دوسری جگہ پہ کچھ ہوتا ہے۔